شیخ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ علم کیسے سیکھنا ہے اور کس سے سیکھنا ہے. پھر اگر میں 2-3 جگہوں 5-7 جگہوں پہ مختلف لوگوں کو سنتا ہوں اور پھر اس میں سے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر لیتا ہوں، تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ یا 5-7 لوگ آپ نے الگ الگ اختیار کیوں کیے نا، دیکھنا یہ پڑے گا نا. بس اگر آپ نے ایک شخص کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ نے اس سے عربی لغت پڑھنا کی، عربی زبان پڑھی، کسی سے آپ نے فقہ پڑھی، کسی سے آپ نے تفسیر پڑھی، تو جیسے کہ اداروں میں بھی ہوتا ہے، مدارس میں بھی ہوتا ہے کہ ہر استاد سب کچھ تو نہیں پڑھا سکتا، جی صحیح. نہ پڑھاتا ہے. لیکن اگر یہ مطلب ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس گئے اور کچھ عرصے بعد آپ کو لگا کہ نہیں، پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر تیسرے کے پاس گئے، پھر چوتھے، 5ویں، 7ویں، تو یہ سوچنا پڑے گا کہ کہیں آپ کے ساتھ مسئلہ تو نہیں ہے، وہ سارے استاد غلط تھے اور آپ ہی صرف ٹھیک ہیں. جی صحیح. تو یہ میرے خیال میں جو اس دور کی مشکل ہے وہ ایک بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. ہم اپنے بزرگوں اور بڑوں کی حکمت اور تجربات سے فائدہ نہیں حاصل کر پاتے. ہم تو خیر کیا، نوجوانوں کی بات کروں گا، وہ نہیں کر پاتے. اور شاید بزرگ بڑے بھی شاید ان کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے نوجوانوں سے کے ساتھ جڑنے کی، کنیکٹ کرنے کی. تو کیا فائدہ ہوگا اگر میرے والد کا تجربہ 50 سال کا ہے یا تو میں اس کے سیکھ نہ پاؤں، اور اپنے جیسے ہی لڑکوں سے، دوستوں سے، اپنی عمر کے نوجوان اگر کی بات ہو رہی ہے تو ان سے ہی پوچھوں جو خود بیچارے ابھی سیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس گیپ کو ختم کرنا ہو جائے گا تو پھر یہ بھی چیز ٹھیک ہو جاتی ہے.